لا موجودن الا اللہ، لا موجودن الا اللہ، لا موجودن الا اللہ۔ ولایت کی مسند پہ کب فائد ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت جان جائے۔ سمجھنا یہ تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں، اور جو اس میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ مجھے لے چلو، میں سپریم کورٹ کے بھی لکھ دوں گا میں پاک ہو گیا ہوں، اور جو میرے ساتھ ملے گا وہ پاک ہوتا جائے گا۔ جو پاکی بن پاک ماہی دے، وہ پاکی جان پلیتی ہو۔ ایک بت خانے آواسل ہوئے، ایک پڑھ رہے مسیتی ہو۔ قرآن دو جگہ کامل ولی کا تصور کا ذکر ہے، کرو تو تب بھی نور حاصل ہو جائے گا۔ یہ دیکھنا بصیرن، یہ اللہ کی صفت ہے یا بندے کی؟ کلیمن، یہ بولنا اللہ کی صفت ہے یا بندے کی؟ اور اس گاڑی کو لے کے چلنا اللہ کی طاقت ہے یا بندے کی؟ تو جب کوئی طاقت ہی بندے کی نہیں، اللہ 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 کرتے نکلے، یہ نہیں ہے۔ ایک ہی دفعہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ساں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا سمجھ لیا۔ اب اس کو قائم کرو، آقیم الصلاۃ، اس کو قائم کرو کہ یہ سانس جو ہے یہ اللہ کی ہے، اس میں اللہ پنہاں ہے۔ سانس نکلی تو پھر بندہ رہ گیا۔ ایک نام ہے احمد، محمد، اب رسول ہونا اس کا عہدہ ہے۔ خدا نے پڑھا لکھا کے اس کو عہدہ دیا، سرکاری نام ہے۔ جب تو 7 دن کے لیے ایک سانس کی طرف نگاہ کر دے گا تمام طرف سے ہٹ کے، تو تیرے اندر کی ساری حصے نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ جس کے لیے تو 12 سال، 24 سال، 70 سال لگاتا پھرتا ہے کہ میرے لطائف زندہ ہو جائیں، مجھے اندر آتے جاتے نظر آئیں، تم نے ان کو دیکھنا ہے تو سانس کی طرف توجہ کر لو، وہ سارے کے سارے یک وقت بیدار ہو کے تیرے سامنے آ جائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال کرتے ہیں تجھ پہ کہ روح کیا ہے، what is soul؟ تو ان کو جواب دے دے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ طاقت رب نے اپنی بتائی ہے یا کسی اور کی؟ تو یہ آپ کے لیے سوال کا جواب کافی نہیں؟ اس میں کیا یونیورسٹی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اور سامری کی 2 بیٹیوں نے اس پہ جادو کیا، گنڈا باندھ کے کنویں میں ڈال دیا، آپ کے اعضاء جوڑ جکڑ گئے۔ تو کیا فرمایا آ کے جبرائیل نے؟ کسی کو بھی شک پڑ جائے کہ کسی نے جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے، تو اس صورت کو سونے سے پہلے اجازت دی ہے، پڑھ لے، پانی پہ پھونک مار کے پی لے یا ویسے پڑھ لے، جادو رہ جائے تو نبی پاک نے فرمایا میرا دامنگیر ہوگا۔ یہ صفت میں موصوف کی ہر چیز ہے، صرف صفت میں اپنی تمام صفتیں ڈال کے ایک آزمائش کا یہ دنگل بنایا ہے۔ آج کا ویڈیو ایز اٹ از بنانا ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما واماما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین، مخلصین اجمعین، آج کا درس قرآن اور اس کا موضوع کچھ لوگوں نے گزارش کی ہے کہ جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر یہ گناہ ثواب کیسا، یہ اونچ نیچ کیسی؟ اس کے متعلق ہمیں روشناس کیجیے۔ تو آج کا میرا عنوان موضوع ہے کہ جب اللہ ہی اللہ ہے تو یہ گناہ ثواب اونچ نیچ یہ کیا ہے؟ گوش ہوش سے سنیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کہہ یا اللہ، مالک ملک کے دیتا ہے تو، ملک جس کو چاہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، بیچ ہاتھ تیرے کے ہے خیر، تحقیق تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنا گناہ ثواب کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے اپنے ارشاد گرامی خطبے میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سمجھایا، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام صفتیں، صورتیں، شکلیں جو ہیں وہ میری ہیں، میرے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب بن کے ہر صفت میں آیا۔ رب کے لفظی معنی ہیں رزق دینے والا، نگرانی کرنے والا، سسٹینر۔ جسم پہ، باڈی پہ، بندے پہ کنٹرول رکھنے والا۔ ایک گاؤں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مگر نمبردار ایک ہوتا ہے۔ وہ نمبردار جو ہے اصل میں نام اس کا اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ثناءاللہ نام ہے اور نمبردار عہدہ ہے، اس عہدے کا نام نمبردار ہے۔ اللہ
رب جو ہے یہ عہدہ ہے، سرکاری نام ہے. رسول جو ہے وہ سرکاری نام ہے. پیغمبر سرکاری نام ہے. اب عہدہ سنبھال کے رب نے اپنی صفت کے اندر قیام کروایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ ڈال دی، اتار دی میں نے اس بدن کے اندر، بشر کے اندر اپنی روح اور اس کو عہدہ دے دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو خلافت دے دی. یہ خلافت، نیابت، یہ عہدہ ہے جو سب کے جد امجد بابا آدم کو وہ عہدہ ملا. اور وہ عہدہ جو ہے وہ چھن نہیں گیا، وہ اب تک موجود چلا آ رہا ہے. جو بھی اپنے باپ کی وراثت سنبھالنا چاہے وہ اس عہدے کو سنبھالے. آج بھی اس کی عظمت وہی ہوگی. یہ لوگوں کا وہم ہے کہ عہدہ ختم ہو گیا. سورت نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ زینہ، میں وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں سے جو لوگ منہم ایمان لائیں گے اور عامل الصالحات نیک عمل کریں گے، لا یستخلفنہم فی الارض، میں ان کو پھر زمین پر خلافت دوں گا، خلیفہ بناؤں گا. کما استخلف الذین قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے خلیفہ بنایا، اسی طرح جو لوگ مجھ پہ ایمان لائیں گے اور اسی طرح کے اچھے نیک کام کریں گے ان کو میں پھر وہی خلافت دوں گا. اس سے تخصیص نہیں ہے کہ موچی کو نہیں ملے گی، تیلی کو نہیں ملے گی. یہ کاروبار ہے تمام انبیاء کے. یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، انبیاء کے ہیں. کوئی لوہارے کا کرتا ہے، کوئی درخانے کا کرتا ہے، کوئی سنارے کا کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے. ہر ایک نے یہ کام کیا. ان کاموں سے خدا کا کوئی سروکار نہیں. خدا کا سروکار اس کے احکام کو پورا کرنے کا ہے. تو جب موصوف نے، ذات نے اپنی صفت اس بدن کے اندر، بشر کے اندر ڈالی تو اس کے لیے گناہ، ثواب، سیدھا راستہ، برا راستہ رکھا اور فرمایا قل اللہم، کہ اے اللہ مالک الملک، مالک ہے تو ملک کا. تو تل ملکا من تشاء، دیتا ہے تو ملک جس کو چاہتا ہے. اور من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. وا تو عزو من تشاء و تو ذلو من تشاء، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یہاں بہت بڑے راز کی بات یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے
اس صفت کے پاس جو اختیار ہے وہ سارا موصوف کا ہے، لہذا اختیار رکھتے ہوئے بھی بے اختیار ہے۔ اس اختیار کو یہ استعمال نہیں کر سکتا جب تک جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اس کو آگے پیچھے نہ کرے۔ اور پھر فرما دیا کہ یہ اختیار اور بے اختیاری میں نے آزمائش کے لیے دی ہے، اتنا کہ اس کو اختیار دیا ہے کہ میں نیکی بدی کا راستہ بتا دوں گا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھا کام ہے، برا کام ہے۔ آگے میری مرضی سے میں چاہوں گا تو اچھے راستے پہ ڈال دوں گا، نہ چاہوں گا تو برے راستے پہ ڈال دوں گا۔ لہذا اس کا اختیار جو ہے وہ اسی موصوف کا اختیار ہے۔ اب اس پردے میں، اس حجاب میں نیکی بدی صفت سے کروا رہا ہے۔ چوروں کا احتساب نہ اب تک ہوا قتیل، جو ہاتھ بے قصور تھا وہ ہاتھ کٹ گیا، جس نے قصور کیا تھا وہ صاف بچ گیا، اور جو ہاتھ بے قصور تھا وہ ہاتھ کٹ گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سر فرست جب یہ فرما دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، جس سے چاہے چھین لیتا ہوں، تو یہ ہماری چہمی گوئیاں کرنا کہ ٹرمپ پاور ہے، فل سپر پاور ہے یا فلاں سپر پاور ہے، یہ ساری بوگس باتیں ہیں۔ سپر پاور نہ ایران ہے، نہ ٹرمپ ہے، نہ پاکستان ہے، نہ کوئی ہے۔ سپر پاور ایک ہی ذات وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس نے فرمایا مال حیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا جو ہے یہ میرا کھیل تماشا ہے، اور میں نے اپنا کھیل تماشا اپنے کھیلنے کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کو کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کھیل تماشا ایک ہی ملک کے، ایک ہی صوبے کے، ایک ہی ضلع کے لوگ ہوتے ہیں، فٹ بال میچ، کرکٹ میں میچ، کبڈی جو بھی ہے، انہی میں سے دو ٹیمیں بن جاتی ہیں، اور وہ دو ٹیمیں ہار جیت رکھ لیتی ہیں، کوئی غیر نہیں ہوتا اس میں۔ اسی طرح وہ ذات کی اپنی ہی کھیل ہے، اس نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی نیگیٹو، کوئی پازیٹو، کوئی شیطان کی، کوئی نیک بندوں کی ٹیمیں ہیں، ان کو لڑاتا ہے اور انعام رکھ دیتا ہے کہ جو جیت جائے گا اس کے لیے جنت ہے، جو ہار جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے۔ یہ تگمے رکھے ہوئے ہیں ہار جیت کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں آزمائش کے لیے کام کرواتا ہوں، جنت دوزخ یہ انعام رکھے ہوئے ہیں کہ کون سا اچھائی کی طرف دوڑتا ہے اور کون سا برائی کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ کائنات، یہ تمام صفات کٹ پتلی ہیں اس کے ہاتھ میں، وہ جیسے نچائے ویسے ہی اس نے نچنا ہے۔ وہ آپ گناہ ثواب نیکی بدی سے بری ہے، مبرہ ہے، اس پہ کوئی چیز بھی نافذ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی صفات کو لڑا رہا ہے، اپنی صفات کو کھڑا رہا ہے، یہ صفت کے لیے سب کچھ ہے۔ اب یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، کیا وہ نیکی بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے؟
وہ کرتا نہیں کرواتا ہے، وہ کرتا نہیں کرواتا ہے، اس نے کروانے کے لیے اپنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس کے کھیل کو سمجھنا، اس کے تماشے کو سمجھنا، اس دنیا کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ کیوں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً 9 لاکھ تک مریدین کی تعداد پہنچ گئی ہے، لیکن ایک بھی اللہ کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ ان میں سے کوئی ایک ہی کھڑا ہو کے مجھے کہے کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ کسی کو 60 سال ہو گئے، کسی کو 70 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے۔ جس کو یہاں اسٹیج پہ کھڑا کر دو گے وہ ایک بول بھی نہیں بول سکتا۔ کیا سمجھے وہ؟ سمجھنا کیا تھا؟ معمولی سی بات ہے سمجھنے کی، جو آپ لوگ سارے سمجھ جائیں۔ سمجھنا یہ تھا کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں، اور جو اس میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اب آپ دور سے ہٹ کے اپنے میں آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، بیچ تمہارے، رسولا منکم، رسول تم میں سے۔ اس کو کتاب پڑھائی، حکمت پڑھائی، اپنی معرفت بخشی اور حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے تجھے پڑھایا، سکھایا، عطا کیا، وہ ان لوگوں کو جا کے پہنچا دے۔ ساتھ حکم یہ دیا کہ جو کچھ میں نے تجھے سکھایا ہے، پڑھایا ہے میں نے، وہ ان کو بھی سکھا دے۔ آپ کے پاس یکے بعد دیگرے 1,80,000 انبیاء، رہبران طریقت، رہنما، پیغام رساں آئے اللہ کا پیغام لے کے تمہیں دینے کے لیے، اور تم آج تک نہ سمجھے وہ پیغام کیا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ پیغام رسول کو دیا تو رسول نے آ کے ان لوگوں کو کہا کہ ابلغکم، بھائی میں پہنچانے آیا ہوں رسالات ربی۔ اب ادھر اللہ ہو کے پیغام نبی کو دے رہا ہے، ادھر رسول ہو کے پیغام عوام کو دے رہا ہے۔ کبھی آج تک کسی نے اس کو ایکسپلین، اس کی وضاحت، اس کی توضیح، اس کی شرح بیان کی کہ اسی قرآن میں اللہ ہو کے بھی بول رہا ہے اور رسول ہو کے بھی بول رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب سے تجھے ملا ہے وہ ان کو بھی پہنچا دے۔ اب یہ تو رب کی آواز ہے، اللہ کی۔ آگے جا کے جس کو پیغام ملا اس کا نام رکھا رسول، یا ایھا الرسول۔ اب رسول آ گیا عوام کی طرف، قوم کی طرف، انسانوں کی طرف، تو آپ نے آ کے فرمایا ابلغکم رسالات ربی۔ او بھائی میں اپنی طرف سے نہیں آیا، اپنی کوئی چیز لے کے نہیں آیا، میں جس رب کو تم رب کہتے ہو، سارے مانتے ہو، اس کا پیغام تجھے پہنچانے آیا۔ اب تمہاری مرضی، مانو نہ مانو۔ تو رسول کو نہ ماننا رسول کا انکار نہیں ہے، یہ اللہ کا انکار ہے۔ جس نے رسول کو نہیں مانا وہ سمجھ جائے یا اس میں کمی بیشی دیکھی ہے تو وہ کمی بیشی خدا میں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے تو منو ان جو سودا تھا وہ سارا دیا۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں
अमानत लेके आया हूं, मैं अमीन हूं, तुम्हारे लिए नसीहत, हदायत, रास्ता, नूर लेके आया हूं। अब रसूल ने अवाम को पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम क्या था और क्या है? कमा अरसलना, अल्लाह फरमा रहा है जैसा कि भेजा हमने फीकुम, बीच तुम्हारे, रसूलन मिनकुम, रसूल तुम में से, किसी और नस्ल से रसूल नहीं आया, किसी और ऐसे खानदान से नहीं आया। अल्लाह तबारक ताला फरमाया ये जो मेरी सिफात है, मेरी मखलूक है, मेरे इंसान हैं, इनमें से ही मैंने पढ़ा लिखा के समझा के रसूल बना के उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आपको टीचर भी बैठे हुए हैं कि उसी स्कूल से तालिब इल्म पढ़ता है और वो ट्रेनिंग करके, कोर्स करके उसी स्कूल में उस्ताद लग जाता है। होता है ऐसा। इसी तरह ही ये सारी गेम चाल है कि रसूल एक नाम है, अहमद, मोहम्मद, अब रसूल होना उसका ओहदा है। खुदा ने पढ़ा लिखा के उसको ओहदा दिया, सरकारी नाम है। तुम में से आया, फीकुम, आया कैसे? यतलू अलैकुम आयातना, मेरे निशान तुझे बताने आया है। अब तुम पर तुम्हारी नफी करेगा और मेरा होना साबित करेगा। वयुज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक करके जाएगा। कभी सोचा इस ऐत को मौलवी साहब ने अपनी मस्जिद में, अपने जुमे में, अपने दर्स में इसको समझाया कि ऐ लोगो, ये तुम्हारा रसूल तो तुम्हें पाक करने आया है, और अगर तुमने रसूल को कबूल किया होता, रसूल के साथ झगड़े ना करते, उसमें नेगेटिविटी ना देखते कि यहां तक तो मानते हैं, यहां तक नहीं मानते, तो तुम पलीत क्यों रहते? अब किसी भी इतने अजल आलम को से लिखवा सकते हो कि सेशन कोर्ट में जाके लिख दे तू पाक हो गया। मुझे ले चलो, मैं सुप्रीम कोर्ट के भी लिख दूंगा मैं पाक हो गया, और जो मेरे साथ मिलेगा वो पाक होता जाएगा। मैं लिख के दे सकता। क्यों? कि मैंने जो सौदा रसूल को मिला और आके जो रसूल ने दिया मैंने अपना लिया, कबूल कर लिया, उसको समझ लिया, पाक हो गया। तो तुम सारे इस नय्यत से अगर आते हो इधर कि हम पलीद से पाक होने चले हैं, हम बंदे से मौला होने चले हैं, हम अंधेरे से नूर में जाने के लिए चले हैं, तो तुम्हें कोई असर भी करे चीज, तुम तो आए खेलते हुए तमाशबीन बन के, और ऐसे कैसे चले गए? जब रसूल की नसीहत को, रसूल की हदायत को, रसूल के पैगाम को समझा ही नहीं तो क्या फायदा यहां आने का? मुझे न्याजों की जरूरत नहीं है, आपके नोटों की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नोट देता है तो वो अपने ऊपर लगाता है, अगर कोई यहाँ न्याज देता है तो अपने ऊपर लगाता है। मेरे आगे कुरान पड़ा है, मैं किसी के पैसे से आज तक शलवार नहीं सिलाई। ये सारे अदारे बना रहा हूं, किसी मस्जिद का काम कहाँ चल रहा है, किसी का कहाँ चल रहा है, कोई दर्स बन रहा है, कोई ये बन रहा है। मैं मखलूक के लिए सारे काम कर रहा हूं, अपने लिए मैं नहीं कर रहा। अगर किसी के दिल में वहम हो, अगर उस अजर को वो अपने लिए अजर नहीं समझता तो ये उसकी भूल है, गलतफहमी है। तो ये कितने बड़े राज की बात है, सुन लो गौर से। जैसा कि भेजा हमने बीच तुम्हारे रसूल तुम में से, नुक्ता याद रहेगा कि वो कहीं बाहर से नहीं आया। फिर दोबारा फरमाया लक़द
जाकुम रसूलम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक आया रसूल तुम्हारे पास तुम्हारी जानों में से। जैसी तुम्हारी रूह है, जैसी तुम्हारी जान है, इसी तरह की वो जान है। उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, फलसफा समझा दिया और तुम्हारे ऊपर टीचर बना दिया। तुम में से आया क्या? यतलू अलैकुम आयातना, मेरे निशान तुझ पर साबित करने के लिए आया है। अब आप लोगों ने ये बात समझ ली होती, इस कुरान को जो पढ़ाता है, मुर्शिद सिखा रहा है, समझ लिया होता तो आज हर एक के साथ कोई 10-12 आदमी आते। हर जुमे अगर तुमने किसी को शुआ लगाई होती, इससे साबित है कि तुम सारे ही फारगुल बाल हो। किसी को इतनी समझ भी नहीं लगी। उसका सबूत यह था कि अगर आप समझ जाते तो आप जरूर किसी ना किसी को समझाते। तुम्हारा ना समझाना और तुम्हारे साथ किसी का ना आना इस चीज का सबूत देता तुम कोरे हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को नहीं समझा। आयात ना, जब मेरी आयतें तुम पे साबित करेगा, वह ज़क्की कम, और तुम्हें पाक कर देगा। तुम नहीं रहोगे, मुझे साबित, मैं आ जाऊंगा तो मैं सुभान अल्लाह हूं, मैं पाक हूं। तुम पाक नहीं हो, मैं पाक हूं। इसलिए हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? जीम जो पाकी बिन पाक माही दे, वो पाकी जान पलीती हूं। एक बुत खाने आवासल होए, एक पढ़ पढ़ रहे मसीती हूं। वह युज़क्की कम, और तुम्हें पाक करेगा। वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये किताब भी सिखाएगा और इसकी हिकमत भी। तुम्हें पाक करेगा। कैसे पाक करेगा? युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, इस किताब को पढ़ाएगा और इसकी हिकमत सिखाएगा, और वो कुछ सिखाएगा जो तुम इससे पहले ला तालमून नहीं जानते थे। तुम उस चीज को नहीं जानते थे, वो समझाएगा। अब क्या समझाएगा? सुन लो गौर से। इतनी बात भी तुम लोगों से नहीं कर सकते, डांग लगती है। वो समझाएगा इस कुरान से कि ये जो समी लफ्ज लिखा है, समी, ये अल्लाह का है या तेरा है, बंदे का है। सुनना, ये हिस, हवा से खमसा, ये सुनना अल्लाह की ताकत है या बंदे की? ये देखना, बसीरन, ये अल्लाह की सिफ्त है या बंदे की? कलीमुन, ये बोलना अल्लाह की सिफ्त है या बंदे की? और इस गाड़ी को लेके चलना अल्लाह की ताकत है या बंदे की? तो जब कोई ताकत ही बंदे की नहीं, तो हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? जीम जो दम गाफल सो दम काफर। मुर्शिद ए समझाया हूं, सुनिया सुखन गईयां खुल लखा, असी चित मौला वाल लाया हूं। ते कीती है जान हवाले रब ने, ऐसा इश्क कमाया हूं। मरण थी पहली मर गए बाहू ता मतलब नू पाया। अब जीम जो दम गाफल सो दम काफर कैसे है? ऐसे नहीं है कि हर सा अल्लाह 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 करते निकले, ये नहीं है। एक ही दफा समझ लेना है कि ये सा अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का समझ लिया। अब इसको कायम करो, आकीमुस्सलाता, इसको कायम करो कि ये सांस जो है ये अल्लाह की है, इसमें अल्लाह भी रहा है। सांस निकली तो फिर बंदा रह गया। जब तक सांस चल रहा है तो ये किसी और का।
جب میں نے باہو صاحب فرماتے ہیں یہ سمجھا کہ یہ سانس جو ہے یہ اسی ذات کا ہے، تو میری توجہ ہی ادھر ہو گئی کہ یار جب یہ سانس نکل جائے گا تو ساری کھیل ختم، میں اس کی حفاظت کروں۔ اس کو بولتے ہیں پاس انفاس، ذکر کا نام نہیں ہے پاس انفاس، اس کا خیال رکھنے کا نام پاس انفاس۔ پاس کہتے ہیں حفاظت کو، نگہبانی کو، اور انفاس کہتے ہیں سانس کو، نفس کو۔ پاس انفاس ذکر عالمہ فاضلہ صوفیاں دا سبے دس دے پاس انفاس جٹا، پھر دسل روح تے قلب دے راز مخفی، زار باطنی پنج حواس جٹا۔ جب تو 7 دن کے لیے اس سانس کی طرف نگاہ کر دے گا تمام طرف سے ہٹ کے، تو تیرے اندر کی ساری حصے نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ جس کے لیے تو 12 سال 24 سال 70 سال لگاتا پھرتا ہے کہ میرے لطائف زندہ ہو جائیں، مجھے اندر آتے جاتے نظر آئیں، تم نے ان کو دیکھنا ہے تو سانس کی طرف توجہ کر لو، وہ سارے کے سارے پہ یک وقت بیدار ہو کے تیرے سامنے آ جائیں۔ ذکر عالمہ فاضلہ صوفیاں دا سبے دس دے پاس انفاس جٹا، پھر دسن روح تے قلب دے راز مخفی، ظاہر باطنی پنج حواس جٹا۔ آئیوں ویکھ تو حال سر بندواں دا، نارے خیش قبیلڑا ساگ جٹا، چارے کوٹ کچکول دے گھیر اندر، سارا زمین اسمان افلاق جٹا۔ وارث شاہ پھر اپنا آپ دسے جدو کریں وجود ہلاک جٹا۔ یزکیکم تمہیں پاک کر دے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فلسفہ سمجھا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فلسفہ سمجھا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسفہ سمجھا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فلسفہ سمجھا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ آگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو فلسفہ سمجھا دیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ داؤد طائی کو فلسفہ سمجھا دیا، اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ جس کو بھی یہ اپنا راز بتایا، اس کی نفی کی اور اپنا اثبات کیا، تو اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ ڈیوٹی کب لگتی ہے؟ ولایت کی مسند پہ کب فائد ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت جان جائے۔ پڑھنے سے نہیں، جاننا ہے۔ پڑھتا ہر کوئی ہے، جانتا کوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرمایا آتیناہ حکما و علما، میں نے اس کو علم بھی بخشا اور پھر اختیار بھی بخشا۔ علم اور اختیار۔ ایک آدمی ایم اے کر کے پھرتا ہے، ماسٹر ڈگری لیے پھرتا ہے، جب تک اس کو اختیار نہیں ملے، ڈیوٹی نہیں ملی، کوئی ملازمت نہیں ملی، تو اس کی ڈگری بیکار ہے، اس کا وہ ایم اے بیکار ہے۔ جب اس کو کوئی سروس مل جائے گی تو ڈگری کارآمد ہو جائے گی۔ یہ علم بیکار ہے جب تک ڈگری نہ ملے۔ جب تک تمہیں اختیار نہ ملے، تمہاری ڈیوٹی نہ لگے، تو یہ بیکار ہے۔ 70 میں لیے پھرو تو یہ پڑھنا پڑھانا حفظ کاری یہ بیکار ہے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر کے اس کو اپنی معرفت کی ڈگری نہ دی، اس کی ڈیوٹی نہ لگائی کہ اب میرا تعارف کروا۔ اب جب یہ ساری چیزیں قرآن میں ثابت ہے تو کیا لکھتا ہے دائم؟ ویکھنا، ٹرنا، پھرنا، بولنا ساڈا کیے نین پران تیرے۔ جس نے پہچان کی اس نے بیان دیا کہ یہ سب چیزیں تو تیری ہیں، اس میں سے ساڈا کیا ہے؟ دیکھنا ساڈا ہے، بولنا ساڈا ہے، سننا بولنا ہے، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ اپنی نفی کر دی، حق آ گیا، اثبات ہو گیا،
मौज लग गई, कामल हो गया, अकमल हो गया, इज्जत मिल गई। ये सारी इज्जत जो है ये लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है, बंदे के लिए कोई इज्जत नहीं। ये सब इज्जत अल्लाह के लिए है। पता चल गया और अल्लाह ने फिर ऐलान कर दिया, इसके हक में ऐलान कर दिया कि जो मेरा मुकर्रब हो जाता है, ये सब कुछ मुझे सौंप देता है, तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ पांव बन जाता हूँ। फिर इसका क्या रह गया? सौंप दिया ना, अपने पास से तो कुछ नहीं दिया। दीवारों पे लिख देते हो, जान तो दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। जब ये कहते हो कि वाना फख्त तो फी है मेरी रूही, रूह किसकी है? कोई आलम, कोई फाजल, कोई पीर, कोई फकीर ये कुरान पढ़ा है, आके बता सकता है कि रूह किसी बाप की है, दादे की है, परदादे की? जब रूह के मुतल्लिक सवाल हुआ यहूदो नसारा के आलमों के आगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, ये रूह के मुतल्लिक तो इससे पूछने आए हैं मस्जिद नबवी में, वह यस अलूना का निर्रूह, सवाल करते हैं तुझ पे कि रूह क्या है, व्हाट इज सोल? तो इनको जवाब दे दे, बोले रूह मिन अमरे रब्बी, वो ताकत रब ने अपनी बताई है या किसी और की? तो ये आपके लिए सवाल का जवाब काफी नहीं? इसमें क्या यूनिवर्सिटी पढ़ने की जरूरत है? क्या कॉलेज पढ़ने की जरूरत है? जब आप सारे इल्म पढ़े हुए, सारा फलसफा जानने वाले के पास आ गए, तो अब उसकी बात पे अमल करो, ईमान लाओ, इतबार करो कि वो कुरान जो अजल से चला आ रहा है, जिसको पढ़ के वकील बने, जिसको पढ़ के मुफ्ती बने, जिसको पढ़ के फकीह बने, जिसको पढ़ के जज बने, ये सारी डिग्रियां इस कुरान ने दी है या कहीं और से आई हैं? ये सारे कानून, ये सारे फलसफे और वो कुरान जो है वो तुम्हें पढ़ाया समझाया जा रहा है। तो अगर इसको समझ जाओगे तो आप सारी डिग्रियां के हामिल हो गए। और इसमें यह ना समझना कि कोई एमए आके बैठे या डॉक्टर वकील बैठे या जज बैठे वो ही समझ सकता है। हो सकता है वो तुमसे कम जाने, तुम अनपढ़ लोग ज्यादा कुरान को समझ जाओ। समझने की कोशिश करो। फिर फरमाया, साडा की ये नैन प्राण तेरे, खाली बुत बेरूह तू रूह बख्शे, कैडे फैज ने फैज रसान तेरे। इसको, इस सिफ्त को कितना फैज अता हुआ कि अल्लाह अता हुआ। कोई मांगता फिरता है, 4 पैसे मिले, भैंस मिले, कोठी मिले, और ये सोचता ही नहीं कि मुझे तो अल्लाह ने अपना आप अता किया है। अगर इस चीज को समझे, नाज करे, इसका तो पांव जमीन पर ना लगे, खुशियों में लथपथ हो जाए। खाली बुत बेरूह तू रूह बख्शे, कैडे फैज ने फैज रसान तेरे। यासीन आमीन दे रूप अंदर भेद खुल गए ने रहमान तेरे। लबे मुस्तफा थी पिया बोलना, वमा यंते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वाह्यु यूहा। अल्लाह ताला फरमा रहे हो, ये नहीं बोलता, ये तुम्हारा नबी नहीं बोलता अपनी मर्जी से, इसके अंदर तो जो कुछ मैं बोलता हूं वो निकलता। इन होवा इल्ला वाह्यु यूहा। लबे मुस्तफा थी पिया बोलना, रमजा खुलियां विच कुरान तेरे। दायम अजब अनोखड़ा राज है तू, तैनू जानदे ने राजदान तेरे। तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें दुश्वारी क्या है कि आपने तो अल्लाह का तारफ करवाना है, अपना तो नहीं करवाना, अपनी अजमत तो नहीं बतानी, अपनी तो जो थी वो भी घटानी है, उसकी बतानी है। तो इसमें यार क्या है? अगर तुम अल्लाह का तारफ कुरान मजीद के मुताबिक
मखलूक को करवाओ, उसको जंगल से, उसको जहालत से निकालो। जहालत क्या है? कुरान मजीद सूरत मुजादला के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह से बेखबरी का नाम जहालत है। ये नहीं कि कोई एक जमात नहीं पढ़ा या इतना पढ़ा है उसका नाम जहालत है या इल्म है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया जो मेरे से बेखबर है वो जाहिल है। अब अल्लाह आया रसूल के अंदर बैठ के, फलम्मा जाहुम रसूल, अल्लाह आया उनके सामने काफरों के, आरफ बेही, जिसको पहचानना था कि अल्लाह आया या अल्लाह बंदे चला आया, उसको पहचानना था। जब आया उनके पास उसको पहचानना था, पहचानने की बजाय उन्होंने पीठ कर दी, उधर कंड कर दी और कहा हम तो इसको जादूगर समझते हैं, हम तो इसको नहीं मानते। तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया, फल्लानतल्लाहि अलल कौमिल काफिरीन, अलल काफिरीन, अल्लाह ने उन लोगों पर लानत डाली जिन्होंने रसूल की शान में अल्लाह नहीं पहचाना, अल्लाह के कौल को ठुकरा दिया। कि जब अल्लाह फरमा रहा है इसके अंदर मेरी आवाज है, इसके हाथ मेरे हाथ हैं, इसका फेल मेरा फेल है, इसकी बैत मेरी बैत है, ये कुछ भी नहीं, इसके अंदर सब कुछ मैं करने वाला हूं। जब ये राज इस चीज को ना समझे, मुस्तफा को, नबी को अलहदा ताकत मान ला कि कोई अलहदा है, तो लानत पड़ी। और तुम भी जब उसकी ताकत के बगैर ये जिताओगे कि हम भी कुछ हैं, तुझ पर लानत बरसती रहेगी। और जब तुम अपनी नफी करके सारी हिस्से उसके हवाले कर दोगे, तुम पे रहमत बरसेगी, रहमत बरसेगी। अब आपकी मर्जी है, रहमत में रहें, रहमत में आ जाएं। ये रूह अल्लाह की रहमत है, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, इसका नाम तुम्हारे रब की रहमत है। इन्ना फज़लहू इलैका कबीरा, और ये अल्लाह का फजल तुम पर दोनों जहानों से बड़ा है, कबीरा। इतना सौदा, इतनी नेमत आपको मिली, कबीरा, और आप कहें कि हमें कुछ मिला नहीं। अब तुमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, किताब तो पढ़ी, युअल्लिमुकुमुल किताबा, उसकी हिकमत नहीं पढ़ी कि इसके अंदर दवाइयां हैं, हर मर्ज के लिए दवा है, वो दवा नहीं इस्तेमाल की, इसलिए तुम बीमारियों में, मुसीबतों में फिर रहे हो। डॉक्टरों के साथ जाते हो, 7 लाख रुपया दे दिया, 10 लाख रुपया, और इसमें सारे ऑपरेशन है, इसमें हर मर्ज की दवा है। और अल्लाह तबारक ताला बार बार नबी में बैठ के फरमा रहे हैं, और ये काम करके देखो, अगर तुम्हें शफा ना हुई तो मेरा दामन पकड़ना, मेरे दामनगीर बनना। तुमने इसको समझा ही नहीं। अब जादू टूने के लिए इसको जादू हो गया, फलां के पास तावीज़ लेने जा रहा है, फलां के पास गंडा लेने जा रहा है, वो कहता काला बकरा लाओ और फिर इसको शफा होगी। और काला बकरा बच्चा हो, इसमें जब फरमाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू चल गया, और सामरी की 2 बेटियों ने उस पे जादू किया, गंडा बांध के कुएं में डाल दिया, आपके आजाद जोड़ जकड़ गए। तो क्या फरमाया आके जिब्राइल ने, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक एक आयत पढ़ते गए, जोड़ खुलते गए। और उसने ये फैज अपने तक तो महदूद नहीं रखा। किसी को भी शक पड़ जाए कि किसी ने जादू किया है, टूना किया है, तो इस सूरत को सोने से पहले इजाजत दी है, पढ़ ले, पानी पे फूंक मार के पी ले,
یا ویسے پڑھ لے، جادو رہ جائے تو نبی پاک نے فرمایا میرا دامن گیر ہوگا۔ کیوں نہیں آپ عمل کرتے؟ کیوں دوڑے پھرتے ہیں؟ ہر چیز کوئی بھی ہے اس کا علاج بتایا ہے، اور حضرت باہو نے فرمایا ہر مرض دا دارو آپ ہیں باہو، کیوں پانا واسطہ بھی باہو۔ تو یہ صفت جو ہے، یہ صفت میں موصوف کی ہر چیز ہے، صرف صفت میں اپنی تمام صفتیں ڈال کے ایک آزمائش کا یہ دنگل بنایا ہے کہ یہ مانتا ہے کہ یہ میرے سودے لیے پھرتا ہے، یا باپ سے لیے پھرتا ہے، یا دادے سے لیے پھرتا ہے، اس آزمائش کے لیے۔ اور پھر فرمایا بلا ہاں من اسلم، جس نے سونپ دیا وجہہ چہرہ اپنا للہ ہے، اللہ کو۔ چہرے کا نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ ساری حصے چہرے میں ہیں، دیکھنا بھی، سننا بھی، بولنا بھی، سونگنا بھی۔ جب یہ ساری صفتیں اللہ کو سونپ دی، اللہ واسطے تو نہیں سونپی، ہیں اس کی ہیں، اس کو سونپ دی، مان لیا، ایڈمٹ کر لیا کہ یہ چیزیں میری نہیں ہیں، اس کی ہیں۔ واہ ہوا محسن، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ اب تم نے کسی سے لاکھ لینا ہو، اس کو کہتے ہو یار تو نے سود یا نفع تو کیا دینا ہے، میرے ہی واپس کر دے، تیرا احسان ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میری چیزیں لے کے مکرنے والے، باغی ہونے والے، وہ میرے سپرد کر دے، تیرا احسان ہوگا، احسان ہوگا۔ تو آپ کسی کے پاس بیٹھ کے راستے میں، چوک میں، گھر میں، کم از کم اپنے خیش قبیلے سے یہ تبلیغ شروع کرو، بھائیوں سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر ایک کی نفی کرواؤ اور حق کا اثبات کرواؤ۔ اس میں دشواری کیا ہے؟ اور یہ بات چلتی چلتی آگے دنیا تک پہنچ جائے گی، دنیا فیض یاب ہوگی۔ آپ نے لوگوں کو خدا ہی دینا ہے، بندہ تو نہیں دینا۔ اور اس ٹولے سے بچ جاؤ جو یہ کہتا ہے کہ خدا تو مل ہی نہیں سکتا، خدا سے ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، خدا کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور خدا کو ہی تو دیکھنا ہے، خدا کو ہی تو ماننا ہے، خدا کے بغیر دیکھنا ہی تو کفر ہے، خدا کے بغیر سمجھنا ہی تو کفر ہے، غیر اللہ کی تو نفی کی ہے۔ اور تمہیں تمام فلسفوں کا ایک خلاصہ دے دیا، سم اب خلاصہ کنکلوژن دے دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس کا نچوڑ، اس کی ارکریزی ہے لا الہ الا اللہ۔ جب کہو لا میں نہیں، الہ میری کوئی خواہش نہیں، ختم کر دی۔ اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں، اس کی نفی کر دی۔ تو بھائی کچھ بھی نہیں تو ہے کیا؟ الا اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس کی طاقت کے، دونوں جہان میں کچھ بھی نہیں۔ بھائی یہ تو بہت بڑا راز ہے، سارے جہان کی نفی کر دی اور ایک کا اثبات کر دیا۔ ہم تو 1500 بت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے ہر گھر میں، 300 مکے میں رکھے ہوئے تھے، 360۔ آپ نے تو سارے کی نفی کر دی، ایک ہی اللہ ثابت کر دیا، ایک ہی ثابت کر دیا۔ ہم پہ تو بڑا ظلم ہوا۔ بھائی ہوا تو تم غلطی پر تھے، تم اندھیرے میں تھے، تم جان کی بجائے بے جان کو مانے بیٹھے تھے، دیکھنے سننے بولنے والے کی بجائے گونگے بہرے کو قرآن فرماتا ہے، اور تم ان پہ بھروسہ کیے ہوئے جو تنکا یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتے، تم ان کو سجدے کرتے، ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو نبی نے یہ فلسفہ ہمیں دیا، اس اندھیرے سے بت پرستی سے نکالا، بڑے بڑے ایوب سے، بڑی بڑی گمراہی سے نکالا اور حق کا راستہ دکھایا۔
تو ہم اس کو اپنا محسن کیوں نہ مانیں؟ ہم اس کے ہاتھ کیوں نہ چومیں جس میں اللہ کے ہاتھ ہے؟ اس کے تمام اوصاف کو من جانب اللہ کیوں نہ سمجھے؟ یہ فلسفہ کس نے سمجھایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کچھ اولیاء کا ذکر ہی یہ رہا ہے۔ علی احمد صابر کا ذکر جب مرشد نے عطا کیا تو جاتے وقت تک لا موجودن الا اللہ، لا موجودن الا اللہ، لا موجودن الا اللہ، نہیں کوئی موجود مگر اللہ، نہیں کوئی موجود مگر اللہ۔ اور یہاں تک پہنچے اتنی لائٹ نکلی کہ اوپر سے جانور گزرتا تھا تو جل جاتا تھا، اتنا منبع نکلا یہاں سے۔ اور تم بھی کرو تمہارے بھی نکلے گا۔ یہ ساری مسجد نور میں غائب ہو جائے گی اگر تم یہ کرو، تمہارا وجود غائب ہو جائے گا۔ جیسے نبی کا وجود غائب ہوا، پھر غار حرا بھی غائب ہو گئی، وہاں نور ہی نور رہ گیا، غار کا نام پڑ گیا جبل نور۔ تو یہ ہے فلسفہ علم الیقین۔ بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری نفی کرا کے اللہ کا اثبات کرانے والا کون ہے؟ پھر اس کا نام بتانا پڑے گا۔ وہ ہمارا رہبر و رہنما، ساری کا رہبر، وہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ بتایا، یہ نفی کی اور اثبات کیا۔ وہ ہمارے رہبر مرشد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے ایک ہی مرشد ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے جو ہیں ان کا ایک ہی مرشد ہے۔ اگر کوئی دوسرا بنائے بیٹھا ہے وہ غلط ہے، ایسے کے نزدیک مت جاؤ، مت ایسے کہ وہ پیر کی شکل میں ہو، مولوی کی شکل میں ہو۔ پیر کا مرشد بھی وہی ہے، مولوی کا مرشد بھی وہی ہے، جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آج تک مرشد بدلا نہیں ہے، اس سے پہلے مرشد بدلتے رہے ہیں۔ یہ مرشد فار ایور، ہمیشہ کے لیے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ نہ اس کا کلمہ بدلے گا، نہ مرشد بدلے گا۔ اس مرشد کی بیعت جب کرتے ہو، ہر ایک اس مرشد کی بیعت کرتا ہے اور اس کے فلسفے، اس کے منطق پر ایمان لاتا ہے۔ پہلے آپ سمجھتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ خود سمجھ کے آگے سمجھاؤ۔ اگر آگے نہ سمجھایا تو پھر مرشد رہبر ناراض ہو جائے گا۔ اور میں کوئی ایک کو بلاتا ہے، آ جانا بھائی کل کو میرے حجرے میں، تجھے عمل بتاؤں گا، آ جانا جی فلانے دن۔ میں نہیں، میں مسجد میں بیٹھ کے علم بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے علم بتاتا ہوں، عمل بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں دو طرح کے طریقے بتائے ہیں، دو عمل بتائے ہیں۔ بندے کی نفی ہو جائے اور اندر جو نور ہے وہ سامنے آ جائے۔ کیوں کہ اللہ نے ان کتابوں کو نہیں پوچھنا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ ان کتابوں سے جو آپ نے فیض حاصل کیا ہے وہ کیا ہے، وہ فیض کیا ہے، مجھے وہ فیض دکھاؤ۔ کیونکہ ہر کام کسی کام کے لیے کیا جاتا ہے۔ کوئی دکانداری کرتا ہے کسی قسم کی، کوئی کسی قسم کی، اپنی روزی کے لیے کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اگر اس کو شام کو ثواب، اس کو خیر، فیض نہ ملے تو وہ اس کی مزدوری کارآمد ہے۔ تو یہ ساری مزدوریاں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ مزدوریاں کس لیے کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی بنا لیتا اس کو جو اللہ کو مان لے۔ پھر یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آتا ہے، بدن سے نکال کر روح میں لے آتا ہے، بندے سے نکال کر مولا میں لے آتا ہے۔ اور جب اس کو وہ نور عطا ہو جاتا ہے تو پھر جب فیصلہ ہوگا کہ کس چیز پر فیصلہ ہوگا، اس کا یہ بری اور سزا کس چیز پر ہوگا، تو اللہ نے وہ بھی سورۃ الحدید آیت نمبر 12
تا 16 میں فیصلہ اناؤنس کر دیا کہ یوم ترل المؤمنین والمؤمنات، اس دن کہ دیکھے گا تو ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، یسعی نورہم بأیدیہم و بإیمانہم بشرا کم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ان کے آگے نور دوڑتا ہوگا ایمان والوں کے اور ایمان والیوں کے۔ آج کے دن ان کو خوشخبری ہے کہ آگے جنت میں چلتی ہیں نہریں اس کی، اور وہ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے مراد پانا بڑا۔ حافظ نہیں بتایا جائے گا، قاری نہیں بتایا جائے گا، جس کے پاس نور ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، یہ مراد پانا بڑا ہے۔ تو میرے دوست، سورت انعام کے اندر اللہ نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے میں اللہ کا چہرہ سما گیا ہے، اس کا تصور کرتے ہیں، چہرے کا تصور کرتے ہیں، اس سے بھی اندر والا نور باہر آ جاتا ہے۔ پھر سورت الکاف 28 نمبر آیت میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ یہ لوگ جو اصحاب کہف 313 سال سے غار میں پڑے ہیں بغیر کھائے پیے، اور ساتھ کتا بھی کھڑا ہے، انہوں نے کیا ورد کیا ہے، کیا عبادت کی ہے؟ یہ بھی میرا چہرہ، میرا تصور لے کے لیٹے ہوئے۔ قرآن 2 جگہ کامل ولی کا تصور کا ذکر ہے، کرو تو تب بھی نور حاصل ہو جائے گا۔ پھر غار حرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تصور اسم اللہ ذات عطا کیا، اسم ذات، کہ اس پہ آپ توجہ لگائیں۔ جب توجہ لگائی تو اتنا نور برآمد ہوا اسم اللہ ذات سے کہ اپنا وجود غائب ہو گیا، پھر غائب اندر سے غار غائب ہو گئی، پھر باہر سے بھی کیموفلاج ہو گئی، غائب ہو گئی، اور یہاں تک نور پھیلا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس اسم کا ایسے ذکر کر، ایسے مراقبہ کر کہ تو نہ رہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تجھے تیرا وجود نظر نہ آئے۔ جب یہ نور پھیلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، پھر مشرقوں میں مغربوں میں تو ہی تو نظر آئے گا۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، پس جدھر بھی تو منہ کرے گا، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا منہ نظر آئے گا۔ جب یہ تو عمل کرے گا تو پھر جدھر منہ کرے گا آگے چہرہ اللہ کا ہوگا۔ یہ عمل ہے اور یہ علم ہے، اس علم کو، معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور پھر یہ عمل جو ہے بے شک 1 گھنٹہ کرو رات کو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا، رات جب سناٹا چھا جائے، دنیا سو جائے، شورغل بند ہو جائے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے ان دونوں میں سے یہ جیسے وہ اسم اللہ لکھا ہوا، اسم اللہ سامنے لٹکا کے اس میں استغراق کرو، یا مرشد کامل کا چہرہ سامنے رکھ کے اس میں استغراق کرو۔ تو جیسے میر علی شاہ 36 مدرسوں سے کچھ حاصل نہ کر سکے، جب صوفی کے مدرسے میں گئے خواجہ شمس الدین سیال کے، تو اس نے اسم اعظم عطا کیا، مراقبہ بتایا، میر علی کا بدن غائب ہو گیا، اندر والا نور سامنے آ گیا۔
تو پھر اس نے دعائی دی، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اور جب نورانی صورت سامنے آ گئی، روحانی صورت سامنے آ گئی، یزدانی صورت سامنے آ گئی، پھر دعا کرتا ہے اے ہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جدو سی گزر، تا کھوٹیاں تھی سن تد خریاں۔ اگر یہ صورت ہوئی نورانی، نور کی لائٹ ہوئی، تو پھر کھوٹے سے کھڑا ہوگا، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ اور میں گزارش ایک ہفتہ چھوڑ کے دوسرا، یہ پروگرام جب ہو جایا کرے گا تو درمیان میں ایک ہفتہ چھوڑ کے وہ درمیانے ہفتے میں جتنے خلفاء حضرات ہیں جن کی میں نے دستار بندی کی ہے وہ آیا کریں گے اپنی اپنی ڈائریاں ساتھ لے کے، اور قرآن کو سمجھاؤں گا اور اسرار و رموز کو ساتھ ساتھ لکھاؤں گا، پھر آپ سے سنا کروں گا، پرچہ ڈالا کروں گا کہ کتنا انہوں نے سمجھا ہے۔ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دنیا میں، ایسے نہیں میں نے چینل بنا لیا، کوئی پورا اترے گا تو ٹھیک ہے، نہیں اترا تو اس کو کہوں گا جا بھائی تو اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ چل بھائی۔